ناظرین، ادبی مجلہ پروگرام میں اپنے میزبان تسلیم الہی زلفی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، دنیا بھر میں رہنے والی اقوام ہیں اور دنیا بھر میں جو پائے جانے والے ممالک ہیں، ان کا سب اپنا، ان کی پہچان، ان کا علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور جو ان کی اقدار ہیں، انہی کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور اقدار اور طرز معاشرت، اخلاقیات میں سب سے زیادہ جو چیز جو ریپرزینٹ کرتی ہے اور جو انسان کی پہچان بنتی ہے، وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ اور جن کی اپنی زبان ہوتی ہے اور جن کی اپنی زبان پہچان ہوتی ہے نا، تو وہ دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے، اب میں اس کی وضاحت کروں کہ ہم ساؤتھ ایشینز، جنوبی ایشیائی ممالک میں رہنے والے وہ لوگ ہیں، اور ان میں بھی جن کی زبان اردو ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ ان کی بولی ٹھولی جو اردو میں ہوتی ہے، بلکہ ان کی زبان، ان کی تہذیب ہے۔ ان کی صرف اردو زبان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب اردو کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نا، ایک پوری قوم آ جاتی ہے، ان کے اخلاقیات آ جاتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت آ جاتی ہے، ان کا طرز معاشرت آ جاتا ہے۔ ہمیں بجا طور پہ اس بات پہ فخر کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر کوئی اپنی زبان کو نا پسند کرتا ہے، اس کو سب سے بہتر کہتا ہے، اس میں مٹھاس تلاش کرتا ہے، اس میں خوبصورتی تلاش کرتا ہے، اس میں محاورے تلاش کرتا ہے، اس میں بولی ٹھولی تلاش کرتا ہے، اس میں اظہار کی تاثیر تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اردو کو دیکھتے ہیں تو وہ زرخیز زبان ہے کہ جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کی ہر زبان کے لفظ کو بول سکتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی زبان میں یہ خوبی نہیں ہے۔ انگریزی لے لیں، عربی لے لیں، چائنیز لے لیں، فارسی لے لیں، یہ بڑی بڑی جو زبانیں ہیں، فرینچ لے لیں، کہ ان میں سے بیشتر زبانوں میں دوسرے زبانوں کے لفظ پورے طور پر نہیں لکھ سکتے، لیکن ہماری حروف تہجی جو ہے اس میں تمام لفظ جمع کر دیے گئے ہیں کہ ہم ڑے بھی بول سکتے ہیں، ہم چے بھی بول سکتے ہیں، ہم ٹے بھی بول سکتے ہیں، ہم سواد اور سین کی صحیح آواز نکال سکتے ہیں، اس پر تفریق کر سکتے ہیں۔ یہ باعث ایک چیز نہ صرف یہ کہ باعث فخر ہے، باعث امتنان بھی ہے، اور یہ کہ ہمیں خوشی ہے اس بات پہ کہ ہماری جو زبان ہے نا، وہ تمام دنیا کی زبانوں سے زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ وسیع ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اپنے ملک کو چھوڑ کے، ہمارے ملکوں میں تو پاکستان اور انڈیا میں تو یہ رابطے کی زبان ہے نا، لیکن اگر کہیں آپ باہر بھی چلے جائیں ہے نا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پر اردو بولنے والے، جس کو ہندی بھی کہا جاتا ہے، ضرور آپ کو مل جائے گا۔ اس موقع پہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کوئی چین سے آیا ہے اور اس کو پاکستان میں کوئی چائنیز بولنے والا مل جائے، ماں سوائے وہ چائنیز کے جو کہ مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے ہیں، یا کوئی انگریز چلا جائے ہے نا، اس کو انگریزی بولنے والا اس طریقے سے مل جائے، ماں سوائے ان کے جو کہ وہاں پر سفارتی عملے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اردو بولنے والا، جس کو ہندی بھی کہتے ہیں، ہندی بولنے والا ہر جگہ مل جائے گا۔ اب میں اپنے ابتدائیے میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے آج کے ہمارے جو ادبی مجلے میں، لٹریری میگزین پروگرام میں جو لوگ ہمارے شریک ہیں، آج آپ کو ہمیشہ سے معلوم ہے ناظرین کہ ہمارے ادبی مجلہ پروگرام میں
لٹریری میگزین پروگرام میں ہم 2 اہل قلم کو بلاتے ہیں، ایک ادیب کو بلاتے ہیں اور ایک شاعر کو بلاتے ہیں. وہ اپنی کاوشیں، قلمی کاوشیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں. تو آج ہمارے ادبی مجلے میں ادیب کے ایسے جو شریک ہو رہی ہیں، ہماری کو ہوسٹ بھی ہیں، وہ آپ کی جانی پہچانی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، فقاہیہ نگار بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں. ان کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور یہ کہ مقامی اخبار میں ایک کالم بھی لکھتی ہیں فقاہیہ اور مقام اور موجودہ حالات، صورتحال پر، کرنٹ افیئرس کالم بھی لکھتی ہیں. اور وہ ہیں صبیحہ خان، جو اپنے فقاہیہ کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں. تو میں صبیحہ خان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور ہمارے پروگراموں میں پہلی بار، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹورنٹو کی تاریخ میں پہلی بار ایک شاعر کے ایسے سے جو کسی ادبی پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، وہ ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور وہ ہیں سعد احمد علوی صاحب. آپ ٹورنٹو میں رہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب. ناظرین، تو آئیے اس ادبی مجلے کا آغاز کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں ہماری مہمان، اس ادبی مجلے کی مہمان جو ہیں، ادیبہ، شاعرہ اور جرنلسٹ، کالمسٹ صبیحہ خان صاحبہ اپنے فقاہیہ کے ساتھ تشریف لائی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا فقاہیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو صبیحہ خان صاحبہ. جی ضرور. جی ویسے تو میں کرنٹ ایشو پر لکھتی ہوں، سیاست پہ، اور فقاہیہ میرا ایک ضرور اس میں شامل ہو جاتا ہے. بعض اس طرح کے کالم بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک آج ہے لا علمی بڑی نعمت ہے. لا علمی ایسی چیزیں، آپ اس سے کسی چیز سے بے خبر رہتے ہیں تو آپ، اسی طرح ہے کہ انسان میں کئی طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں. بہت سی عادتیں معمولی نوعیت کی، جبکہ کچھ عادتیں ایسی پریشان کن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بہت لوگوں کو وہم کی عادت ہوتی ہے، اور وہ ہر بات میں وہم کرتے ہیں. ایک بیماری لا علمی کی بھی ہے. مثلا آج اتنی اقسام کی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں کہ خدا کی پناہ. کئی ڈاکٹر یا زیادہ تر ڈاکٹر مریض کی اصل بیماری کو تو سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن پھر بھی مریض کے پیٹ میں گولیاں اور سیرپ انڈیلتے رہتے ہیں. بیچارہ مریض آخر کار ڈاکٹر سے نجات حاصل کر ہی لیتا ہے مر کر. حقیقت میں مریض کو صرف ایک بیماری ہوتی ہے، باقی 10 بیماریاں ڈاکٹر کی ایجاد کردہ ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو پرانا زمانہ زیادہ اچھا تھا. زیادہ تر لوگ اپنا علاج خود ہی کر لیا کرتے تھے. ہمارے خالو جان کی طبیعت کچھ عرصے سے گری تھی، چلا بھی نہیں جاتا تھا، مگر ہماری خالہ کو یہ وہم تھا کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ان کو اچھا خاصی ان کی کھلائی شروع کر دی. ناشتے میں اصلی گھی کے پراٹھے، انڈے اور ساتھ مکھن والی لسی پی کر خالو جان کافی خوش تھے. ساتھ شام کو جب وہ باہر نکلتے تو گرم جلیبیاں اور موتی چور کے لڈو، گاجر کا حلوہ واپسی پہ ساتھ ان کے ہوتا تھا، اور شام کی چائے کے ساتھ مزے لے کے کھاتے. مگر ایک دن یہی مٹھائی والی سوغات لے کر گھر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں گر پڑے. ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو جان گیا کہ خالو جان مرحومن کی لسٹ میں شامل ہو گئے. سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کتنے نیک انسان تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے دنیا سے چلے گئے. مگر ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق خالو جان شوگر کے مریض تھے، اور خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی. یہ بات تو ڈاکٹری رپورٹ سے پتہ چلی، مگر خالو جان اس بات سے لا علم تھے کہ ان کو کیا بیماری ہے. ارے بھائی، موت کا دن تو ایک مقرر ہے، جب آنی تھی آ گئی. اب دیکھیے نا، لا علمی کتنی بڑی نعمت ہے. بھلا خالو جان کو اپنی اصلی بیماری کا پتہ ہوتا تو کیا وہ مرنے سے پہلے اتنے مزیدار ناشتے، گرم گرم پراٹھے، جلیبیاں، حلوے، لڈو کیسے کھاتے؟ اس کے بجائے خالہ جان ان کو کڑوی کسیلی دوائیں، پھیکی چائے، نہار منہ کریلے کا جوس اور نیم کی پتیاں چبانے کو کہتی.
بہت سے لوگوں کو بھولنے کا مرض لاحق ہوتا ہے. کہا تو یہی جاتا ہے کہ بھولنے کا مرض بڑھاپے کی علامت ہے، مگر ہمارے ہاں بھولنے کا مرض لوگوں میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. وہ ہر کام کی بات بھول جاتے ہیں، ادھار لینے والے واپس کرنا بھول جاتے ہیں، اور بہت سے ادھار لینے والوں سے اگر ان کے دوست احباب واپسی کا مطالبہ کریں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں جو سرکاری خزانے کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے قرضہ لیتے ہیں اور واپس کرنا بھول جاتے ہیں. ان سیاست دانوں کا حال یہ ہے کہ ملکی خزانے پہ ہاتھ صاف کرتے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قومی امانت ہے. اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی عوام سے کیے وعدے بھی بھول جاتے ہیں، صرف اپنا خاندان اور پارٹی چمچوں کفگیروں کو نوازتے ہیں. غریب عوام میں بھی بہت بھلکڑ اور ساتھ بھولے بھی ہیں، آزمائے ہوئے سیاستدانوں کے جھانسوں میں بار بار آ جاتے ہیں. ویسے اس بھولنے کی عادت میں ہمارا اتنا قصور نہیں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں لوگ انسانی حقوق، رواداری، سچائی، اخلاص، محبت، بھائی چارہ سب کچھ بھول کر صرف اپنے مفاد اور غرض کو یاد رکھتے ہیں. المیہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کی زبوں خالیس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے قائد کے افکار اور سنہرے اصول جن کی بنا پر ملک کی تعمیر و ترقی، خوشحالی ممکن ہوتی، سرے سے بھول چکے ہیں. یہاں تک کہ اپنا لباس، اپنی زبان، اقدار و روایات، ثقافت، تہذیب سبھی تو بھولتے جا رہے ہیں. یاد رہتا بھی ہے تو بس ایک ہی غرض، ایک ہی دھن رہتی ہے. راتوں رات امیر ترین کیسے بنا جائے، وہ بھی سیدھے طریقے سے نہیں، شارٹ کٹ اور بے معنی کے ذریعے. کیا کہتے ہیں سعد، آپ نے بھی ان کا یہ فقہ سنا کہ لا علمی ایک نعمت ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیسا پایا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سابیہ صاحبہ نے بہت ہی ایک خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کیا اپنی تحریر کے اندر کہ واقعی میں لا علمی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو ایک چیز مجھے ان کی تحریر میں بہت اچھی لگی وہ یہ کہ جہاں انہوں نے اپنے خالو جان کا ذکر کیا، وہ ایک بہت پرمزہ، ایک ہلکے پھلکے انداز کے اندر اس کو پیش کیا، لیکن واقعی میں اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے تو یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے. اور شاید اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ انسان اپنے آج میں خوش رہے بجائے اس کے کہ ماضی کی یادوں میں الجھا رہے یا آنے والے کل کی فکر کرے، کیونکہ وہ بھی ایک لا علمی کی ایک شکل ہے. تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت اچھی ایک اپنے کہتے ہیں حقیقت اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم لا علم رہتے ہیں تو بہت سکون سے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا کسی دن آپ ٹی وی نہ دیکھیں، آپ نیوز نہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں وہ دن بہت اچھا گزرتا ہے. اور اگر آپ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، نیوز دیکھ لیتے ہیں تو سارا دن آپ کا ٹینشن میں گزرتا ہے کہ کیا ہے. لیکن اگر آپ ایک دن وہ نہ دیکھیں تو وہ اس ٹینشن سے تو وہ کوئی پوچھے گا اچھا بھی یہ ہوا، اچھا مطلب آپ لا علم میں، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک اپنے آپ کو سکون سے رکھنے کی اچھی وجہ یہ ہے کہ لا علم رہنا چاہیے، کہ بہت ساری باتوں کا علم حاصل بھی ہو جائے ہمیں جو مطلب اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ ٹینشن یا وہی ہوتی ہے. آپ ناظرین یقیناً آپ کو بھی نا ان کا سبیہ کا جو یہ فقاہیہ تھا، اب تک تو آپ ان کے فقاہیہ پڑھتے تھے نا، موسٹلی ان کے فقاہیہ پڑھتے ہیں مقامی اخبارات میں جو پابندی سے کالم لکھتی ہیں اپنا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نا ان کے فقاہیوں میں نا سیاسی ٹچ زیادہ ہوتا ہے. اس کو طنز و مزاح کے انداز میں ہمارے ملک کے اور دنیا بھر کے جو سیاسی حالات ہیں، صورتحال ہے، اور جو کرپشن ہے، اور جو مطلب غیر یقینی حالات ہیں اور عدم تحفظی ہے، ان باتوں کا احاطہ کرتے ہیں اور نہایت ہی تلخ اور کبھی کبھی شیریں انداز میں بھی اس کا ذکر کرتی ہیں، اس پہ تبصرہ کرتی ہیں. لیکن آج جو انہوں نے ایک نیم مزاحیہ انداز میں انہوں نے جو اپنا فقاہیہ لا علمی ایک نعمت ہے پیش کیا ہے، اس میں بالکل حقیقت ہے کہ حقیقتیں بیان کی ہیں کہ کتنی بپتائیں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنی گمبھیر صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ہم ان سے واقف ہو جائیں تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوں، اس سے پہلے ہی ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہم انتقال کر سکتے ہیں یا معذور ہو سکتے ہیں اس صدمے سے، اس دکھ سے، اس درد سے، اس کرب سے. لیکن جب تک ہم اس سے لا علم ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے مستقبل سے ناواقف ہیں،
تمام ہمارے مستقبل کا، ہمارے آنے والے دنوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. وہ عالم الغیوب ہے، رائٹ. اس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. آج مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا نہ کرے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، اسٹوڈیو سے، ٹی وی سے باہر نکلوں گا اور میرا جان لیوا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو میں یہ پروگرام نہیں کر سکوں گا. مجھ پہ ایک لرزہ طاری ہو جائے گا، میری زبان گنگ ہو جائے گی، میں بے ہوش ہو سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے مجھے ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تک میں آنے والے وقت سے، آنے والے حالات سے، آنے والے صدمات سے لا علم ہوں، یا آنے والی خوشیوں سے لا علم ہوں. انسان خوشی سے بھی تو شادی مرگ لوگوں کو ہو جاتی ہے نا. تو یہ واقعی ایک نعمت ہے جو کہ واقعی ایک اہم موضوع پہ صبیحہ نے قلم اٹھایا ہے، اور اس کو نہایت چابودستی کے ساتھ مختصراً جس طرح بیان کیا ہے، وہ مثالوں کے ساتھ ہمارے درمیان کے ہونے والے مثالوں صورتحال سے جو انہوں نے مثالیں کریٹ کی ہیں، ہے نا، وہ واقعی نہایت ان کی تجربہ کاری وہاں پر نظر آتی ہے. وہاں پر ان کی قادر الکلامی ان کی نظر آتی ہے، ان کی باریک بینی نظر آتی ہے. میں نے تو ان کے اس فقائیے میں یہ تمام خوبیاں ان کو اس میں پائی ہیں، اور جس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً یہ ایک ہمارے ادبی مجلے کا اچھا آغاز ہے کہ ایک اچھی نثر کے ساتھ نا اس کا آغاز ہوا ہے. اور ہم اب بریک پہ جانے کے بعد نا، بریک سے واپس آنے کے بعد نا، اپنے اس ادبی مجلے کے منظوم حصے کی جانب آئیں گے، اور جس میں ہم اپنے مہمان سعود احمد علوی صاحب سے ان کی شاعری سنیں گے. تو لہٰذا اب میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اور بریک سے آنے کے بعد پھر اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. سو لیٹ اس ٹیک اے بریک.